السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزہم باحکامہ فأعزهم بدینہ واکرمہم بنبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی۔ حضرات محترم، گزشتہ چند نشستوں سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست فرامین پہ، فرمودات پہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور اسی لالچ اور اسی نیت سے میں گزشتہ جمعات پڑھاتا رہا کہ آپ حضرات میرے والد مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ کے علم میں جو اجل اٹل ہوتی ہے وہ پھر آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میرے والد محترم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور انشاءاللہ یہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگا۔ اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہوں تو بے صبر ہو جاتا ہوں، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں، اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہوں، پھر اللہ کی رحمت سے اپنے والد محترم کی 80-85 سالہ زندگی کو دیکھتا ہوں تو سکون محسوس ہوتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ہمہ شمہ کی کیا اوقات ہے۔ ہمیشہ آپ کے سامنے میں قرآن و حدیث ہی بیان کرتا رہا۔ اللہ آئندہ بھی توفیق عطا فرمائے اور میرے والد مرحوم کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ علم صدقہ جاریہ ہے، اعمال صدقہ جاریہ ہیں، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ ہمیں جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی اس طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جرأت مندانہ درویشانہ زندگی کو، خود نمائی سے دور زندگی کو دیکھتا ہوں تو قرار محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک بہترین طبی عمر انہیں دی تھی، وہ انہوں نے گزار لی۔ آج میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے والد محترم کی زندگی پہ آپ سے کچھ بات کروں، محض یہ نہیں کہ میرے والد کی یہ کرامات ہیں تو یہ ہوا تو یہ کمالات ہیں، یہ نہیں، جو میں نے کچھ تھوڑے سے اسباق ان کی زندگی سے اخذ کیے وہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا تعلیمی سفر کیسا تھا، کیا مشقتیں انہوں نے اٹھائیں، ان کا خاندان کیسا تھا،
ان کے گرد و پیش کے لوگ کیسے تھے، ان کی عادات کیسے تھیں، ان کی نصیحتیں، ان کا رشتہ داروں سے میل جول کیسا تھا، اپنوں سے بیگانوں سے تعلقات ان کے کیسے تھے۔ پھر خصوصاً اس آخری 10 دنوں میں جو میں 10 راتیں مسلسل ICU کے باہر میں کرسی پہ رہا ہوں رات کو ان کے ساتھ، ان میں جو میں مسلسل اپنے والد مرحوم کے حوالے سے خواب دیکھتا رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں، اور اس دوران جو ان کی کلمات زبان سے ادا ہوتے رہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خواب دیکھتا تھا، فکر بھی ہوتی تھی، خوشی بھی ہوتی تھی۔ فکر یہی ہوتی تھی کہ یہ خواب تو انڈیکیشنز ہے میرے ابا جا رہے ہیں۔ خوشی یہ ہوتی تھی اللہ مجھے تسلی دے رہے ہیں۔ پھر اس دوران جو ان کے معمولات تھے، ان کے جذبات تھے، انکانشیسلی بھی وہ جو باتیں کرتے چلے جاتے تھے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک جھجک محسوس ہوتی ہے کہ میں جمعہ اسی پہ پڑھاؤں میرے والد کیا تھے، لیکن نہیں، ضرور پڑھاؤں گا۔ اس نیت سے پڑھاؤں گا کہ ایک والد کو ہونا کیسا چاہیے۔ زندگی تو پہلے ہی بے وقت تھی، زندگی کی وقت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کے مطابق گزرے، لیکن میرے باپ کی موت نے زندگی میرے سامنے اور بے وقت کر دی۔ یہ دنیا کیا ہے؟ مرلے مرلے پہ جھگڑے ہیں، جائیداد پہ جھگڑے ہیں، وراثتوں پہ جھگڑے ہیں، جا کے اسی 6 فٹ قبر میں جانا ہے۔ بندہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے، آتے ہوئے بے بس، جاتے ہوئے بھی بے بس ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جب ہے ہی بے بسی اول و آخر، تو پھر بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر جو ان کا ایک اپنے علاقے کا شاندار اور جاندار جو ان کا جنازہ تھا، اس نے بھی ہمیں بڑا صبر دیا۔ بعض احباب موجود تھے، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کے آنے سے مجھے حوصلہ ملا، مجھے تسلی ملی۔ اس پر بھی بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ کہ آپ کے تعلقات دوسروں سے کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ میں نے اپنے بڑے قریبی ساتھیوں کی میں نے بڑی کوتاہیاں محسوس کی، اگر آپ کسی کو تسلی نہیں دے سکتے، کسی کے جنازے پہ نہیں آ سکتے، کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتے، جس پر آپ جان چھڑکنے کے دعوے کرتے ہیں اس کے قریب آپ پھٹک نہیں سکتے، تو پھر میرے خیال آپ کو اپنے تعلقات تھوڑے سے دور رکھنے چاہیے، تاکہ کوئی آپ پر بھروسہ نہ رکھے، آپ کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ نہ کرے۔ میں صرف اپنے حوالے سے نہیں کہہ رہا، عمومی ایک بات کر رہا ہوں، چاہے وہ میں اپنے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں۔ تعلقات اسی نوعیت پر رکھیں جس نوعیت پر اتنی ہی امید ہو، اس سے زیادہ نہ رکھا کریں۔ جو آپ ٹکے کا کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تعلقات اس سے زیادہ خواہ باتوں کی ہوائی فائرنگ نہ کیا کریں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مومن کے مومن پر جو حقوق ہیں ان کو سامنے رکھا کریں، اہل ایمان کے اہل ایمان پر کیا حقوق ہیں ان کو سامنے رکھا کریں۔ خیر، آئندہ جو میری کوشش ہوگی، اب تو مہمان بہت زیادہ ہیں، رات دن میں انہی کے ساتھ ہوتا ہوں، تو آئندہ جو میری کوشش ہوگی کہ تھوڑی سی میں والد محترم کے بارے میں آپ سے گزارشات کروں کہ ان کی زندگی اور پھر زندگی کے آخری دنوں میں ان کی زبان پر آتا کیا تھا، ان کی فکر کیا تھی، سوچ کیا تھی، ہمارے بارے میں ان کے خیالات کیا تھے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پہلے بھی تفسیر بیان کرتا رہا، اللہ کی قدرت کا اظہار میں آپ کے سامنے کرتا رہا ہوں، لیکن یقین جانیے ایمان سے یہی ذہن میں آتا تھا، زندگی دینا اللہ کی قدرت ہے، یخرج الحی من المیت، لیکن باپ کی موت نے مجھے بتا دیا زندے کو بے بس کر کے اسے موت تک پہنچا دینا یہ بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، کیونکہ موت سے صرف بچاؤ اللہ کو حاصل ہے، مخلوق پہ تو موت ہے ہی ہے، مخلوق کی علامت ہے، نشان ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک پہ فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب ذوالجلال والاکرام کو بقا ہے بس، اور کسی کو نہیں ہے۔ اللہ موت دے کر بھی اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں،
اللہ موت دے کر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے، کبھی اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. یہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ ہمارے لیے اس کو نعمت بنا دے. ہاں، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، رسول اللہ کی سیرت پہ ایمان نہیں رکھتے، پھر یہ موت ان کے لیے زحمت ہے. کیوں؟ پھر آگے کھائیے اور کچھ بھی نہیں.